پہلی بات فلاح اور کامیابی کے لیے آپ دیکھیے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو جہاں پہ بھی ہم نے قرآن میں نماز کا ذکر پڑھا، ہم نے پڑھا کہ نماز قائم کرتے ہیں یا نماز کو قائم کرو، لیکن یہاں پر کچھ اس سے مختلف بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ فلاح پانے والے مومن ان کی نمازوں کا کچھ اور ہی لیول ہوتا ہے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ جو نماز میں خشوع ہے، یعنی اس میں جو ایک ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن انسان کو فیل ہوتا ہے، یعنی میں سمپل الفاظ میں بول رہی ہوں کہ خشوع کو کیسے سمجھیں گے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، رکعتیں بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی میں دل میں اللہ کی یاد غالب ہے؟ واقعی میں وہ راز کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ سے ہی سرگوشیاں ہیں، یا زبان کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن دل کی باتیں کسی اور سے اور کچھ اور ہی ہو رہی ہیں؟ تو یہ ہوتی ہے خشوع کی کیفیت کہ ہم نماز کو ادا کرتے ہوئے دل میں بھی اللہ سے ہی کنیکٹڈ رہیں اور اللہ کا ہی احساس دل کے اوپر غالب رہے. اب یہ جو چیز ہے خشوع، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حدیث سے ہمیں بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرے اور رکوع مکمل کرے اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. تو اب آپ دیکھیں یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی، یعنی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں کی طرف آئے، پابندی کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھے، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرنا اور جو ارکان ہیں ان کو درست طریقے سے ادا کرنا، اور پھر نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو خوبصورت بنانا اور اس کے اندر اللہ کی یاد کو غالب رکھنا. تو جو یہ سب کچھ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے. تو اس لیے ہم نے خوب کوشش کرنی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اب نماز کی جو اندرونی کیفیت ہے، جو فیلنگز ہیں، اس کی بھی ہم کوشش کریں، پریکٹس کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. اور پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شیطان کی طرف سے پھر یہ حملے آتے ہیں، چلو جی ایسے تو ویسے بھی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں تو خشوع والی نماز پڑھتی ہی نہیں ہوں، تو اس سے بہتر ہے نماز ہی نہ پڑھو، ایسی نماز سے تو بہتر ہے نماز ہی نہ پڑھو. نہیں، یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں. یہ بار بار کرنے سے، محنت کرنے سے، پریکٹس کرنے سے انسان اچیو کر سکتا ہے. تو اگر ہم پہلے ہی سٹیپ پہ دل ہار کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ مہارت تو پھر حاصل نہیں ہو سکتی نا. دنیا کا بھی ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو فرسٹ گو میں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، اس کو بار 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 کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اس چیز کو اچیو کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی پھر اس کو وہ ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. آج آپ دیکھیں قرآن کے کتنے سارے احکامات ہیں جو ہم نے جب فرسٹ ٹائم پڑھے تھے تو ہمیں اسٹرگل ہوئی، پہلے تو اس کو سمجھنے میں، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، پھر اس کو عمل میں ڈالنے میں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی توفیق، اس کے اذن کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، پھر وہ اس چیز کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، پھر ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کے اوپر عمل شروع کرنا، پھر گرنا، پھر احساس ہونا کہ غلطی ہو گئی، پھر اس احساس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، پھر اس کی کوشش کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت میں ترقی دیتا ہے. پھر یہی لوگ ہیں جو پھر اوپر سے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہی آتے جس کو پہلے ہم تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے، ہمیں مشکل لگ رہی تھی، پھر اس کو کرنا مشکل لگ رہا تھا، ایونچولی انسان اتنا ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز پریکٹس کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو خشوع کی چیز ہے، اس میں جو خاص طور پہ یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ خشوع اصل میں ہے کیا، تو دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس میں مین پوائنٹ یہی ہے، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور دوسرا امپورٹنٹ نقطہ کیا ہے؟ اعضاء کا پرسکون ہونا.
ٹھیک ہے، کہ اندر سے کیفیت کیا ہو کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور باہر سے جو بیرونی کیفیت ہے وہ کیا ہو کہ اعضاء جو ہیں جسمانی طور پہ اعضاء ہمارے سکون کی کیفیت میں ہو. ابھی میں اس کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی میں سنت کا اتباع ہو. اب جیسے جیسے ہم ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو شروع ہم نے کہاں سے کرنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. دل کی کیفیت بعض دفعہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اگر ہم باہر والی کیفیات کی طرف پہلے توجہ دینا شروع کریں، اور وہ کیا ہے کہ اس جو اعضاء ہیں وہ پرسکون ہوں، تو اب اس میں یہ جو جتنی زیادہ ہم موومنٹ کرتے ہیں نا، جتنی ہم نماز کے دوران اگر باڈی سٹل نہیں رہتی تو وہ خشوع کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جتنا آپ سٹل کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، جتنا سٹل کھڑے ہو سکتے ہیں آپ اس کی آج پریکٹس کریں اور آپ اس کا اثر اپنی نمازوں پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، جتنے سٹل کھڑے ہو سکتے ہیں اتنے سٹل کھڑے ہوں، ایکسٹرا موومنٹس نہ کریں، تو نماز کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو سنت کا اتباع ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ جو قیام کی صورت ہے اس میں کیسے کھڑے ہونا ہے، دونوں پاؤں کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، پھر جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں سینے کے اوپر کہاں پہ باندھنے ہیں. تو یہ کہنے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بٹ یہ ساری چیزیں ایڈ ہو کے ہماری نماز کے خشوع کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو رکوع کا وقت آتا ہے، رکوع کے وقت میں آپ کی رکوع کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، سنت سے کیا بات پتہ چلتی ہے. اور آپ یقین کریں رکوع اور سجدے کی کیفیت جتنی سنت کے مطابق ہونا شروع ہوتی ہے، نماز کا لطف بڑھ جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نماز میں بہت رونا آتا ہو اور جو بہت اداس سی شکل بنا کے شاید نماز پڑھتا ہو تو وہ خشوع والی نماز ہوتی ہے. تو اس کا تعلق صرف رونے سے نہیں ہوتا، وہ تو پھر کیفیات ہے، وہ ہر ایک کی پھر الگ ہوتی ہیں. کچھ لوگ خشوع میں مسکرا کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ رونے کی کیفیت ضروری نہیں ہوتی ہے، یہ رونا بھی آ سکتا ہے. لیکن خشوع اصل میں یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے قیام کیسے کرنا ہے، ہم نے ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے، ہم نے سجدے میں کیسے جانا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو خشوع کو بہت افیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکن کو مکمل ادا کیا جائے. جب ہم ارکان کو ہاف کر کے اور جلدی مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا جلد بازی کے بارے میں، تو وہ جلدی ہماری نمازوں میں بھی ہوتی ہے. جلدی سے نماز پڑھ لو، جلدی سے قرآن پڑھ لو، جلدی سے تسبیح کر لو. تو وہ جو جلدی ہم کسی بھی کام میں جب ڈالتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی روح کو لے لیتی ہیں. وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کام کا جو مقصد ہوتا ہے یا جو اس سے انسان پانا چاہتا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں پا سکتا. تو نماز کے لیے ایک خاص وقت آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ میں، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں مجھے منیمم 12 منٹس چاہیے اپنے لیے. دیز 12 منٹس آر فار مائی عصر پریئر، دیٹس اٹ. سکون کریں ان 12 منٹوں میں اور تسلی سے اپنی نماز پڑھیں. اپنے آپ کو ظہر کی نماز کے لیے 20 to 30 منٹس دیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات میں کلیئر کرتی چلوں. اب یہ نہ ہو آپ خشوع کی باتیں سن کے نا، یہ ٹپس ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر نماز کے لیے اتنی آئیڈیل سچویشن ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت آئیڈیل سچویشن اور سینیریو کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب انسان کے پاس وہ تمام چیزیں جو اس کو چاہیے جب وہ ہوں، وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہوں تو اپنے خشوع کے اوپر ان پوائنٹس پہ کام کر سکتا ہے. لیکن ہر دفعہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی، تو وہ ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کہا یہ میں پہلے کلیئر کر دوں، کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور خشوع کے لیے کام کریں، آپ اس کو ایک بوجھ ہی سمجھیں کہ اچھا یہ تو نماز پہلے ہی مشکل تھی، اب اتنے سارے پوائنٹس کے ساتھ نماز پڑھنا تو اور امپاسبل ہو گئی. نہیں، دس از بیوٹیفیکیشن آف دا صلاح اینڈ ایوری اسٹیپس ہیلپ us ٹو میک خشوع ان آر پریئرس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جتنی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا جتنا آپ کر سکیں. اب میں نے جو ہی کہا نا ظہر کی نماز کے لیے 20 to 30 منٹس. اب بعض لوگوں نے سوچا ہوگا چلو جی پھر تو ظہر کی نماز ہی ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ مدرز ہیں جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں، کچھ لوگ جاب پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت کسی اور ذمہ داری میں ہوتے ہیں. تو ہر وقت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی کہ کوئی ظہر کی نماز 20 سے 30 منٹ لگا کے پڑھ سکے. لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ دا آئیڈیل سچویشن کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں، تو یہ پوائنٹس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کو فالو کریں
تو آپ کو یہ ہیلپ کریں گی۔ اور جتنی دفعہ میں ان آیات کو پڑھاتی ہوں، ایک اور ٹپ جو میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ کسی ایک نماز پہ کام کرنے سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے 5 نمازوں کو تو پڑھنا ہی ہے، اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اول وقت میں ان کو پڑھیں، ادا کریں، تاکہ نمازوں کا قیام جو ایٹ لیسٹ وہ شروع ہو جائے۔ اور وقت پہ پڑھنا ان اٹ سیلف نماز کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ جتنا آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے، جتنی نماز ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار یہ فکر ہوتی ہے نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے۔ اب وہ نماز کے دوران بھی انسان پھر جلدی جلدی پڑھتا ہے کہ نماز قضا ہونے کا ٹائم ہے، تو خشوع امپیکٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی، دوسرا کام یہ ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھنا۔ اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ایک نماز کو، اب یہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اپنے روٹین کو دیکھتے ہوئے کہ کس نماز پہ آپ ایکچولی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کی روٹین میں کون سی ایسی نماز ہے جس میں آپ کے پاس تسلی والا ٹائم ہے، اس ایک نماز پہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس ایک نماز کی بھی، یہ ایک اور ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس ایک نماز کی بھی فرض کے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ اس چیز کو بلڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے اوپر اتنا برڈن نہ بنائیں کہ پھر نمازیں ہی ہاتھ سے چلی جائیں، ٹھیک ہے؟ بٹ اسٹارٹ ورکنگ ٹو بیوٹیفائی اور پریئرس اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی سلولی اللہ سے دعائیں مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر فیکٹر نماز کے خشوع کو کس طرح بڑھانے میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ تو اب جیسے میں نے کہا کہ ارکان کی ادائیگی میں جلدی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو قیام کریں، جب تلاوت شروع کریں، سب سے پہلے ہمارے لیے کیا نماز کی نیت ہے۔ اس سے بھی پہلے اگر آپ آ جائیں، اگر آپ نے اذان کو سنا ہو، اگر آپ نے اذان کا جواب دیا ہو، اذان کے بعد دعا پڑھی ہو، آپ نے وضو اچھے سے کیا ہو، آپ نے فیل کیا ہوگا کہ فریش وضو کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا، اور پھر اس تحفے کو اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ایک پروٹوکال ہے، ایک اسپیشل وی آئی پی پروٹوکال ہے جس کو ہم پھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اپنی ضروریات سے فارغ ہونا، اور پھر اس کے بعد وضو کی کیفیت میں ہی ایک اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اس وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم رخ کرتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ایک پروٹوکال ہے نا، کہ آپ نماز ایسے ہی نہیں پڑھ لیتے ہیں، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم گندی جگہ پہ گندگی میں نماز پڑھیں اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمارا اپنا جسم، ہمارا اپنا لباس، آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے لیے خاص اہتمام کو کہا گیا۔ اب جمعے کو ہم جب ان ساری چیزوں کے اہتمام کے بعد نماز پڑھتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اپنا لباس کی احتیاط کرتے ہیں کہ پاک صاف ہو، اس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، کیونکہ ان ساری چیزوں کے ایک اپنے اثرات روحانی طور پہ ہوتے ہیں، اور وہ روحانی اثرات پھر ہماری نماز کے اوپر افیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو پاک لباس ہو، پاک جسم ہو، وضو کیا ہوا ہو، قبلہ رخ ہو، نیت کریں، اور آپ سوچیں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، اور جب کہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ایسے کرتے ہیں نا، کہ سب پیچھے ہٹ گیا۔ اب اللہ سب سے، اللہ ویسے بھی سب سے بڑا ہے، لیکن اس موقع پر میں اس رب کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ کے علاوہ سب کچھ پیچھے، سب کچھ حقیر ہے۔ اس رب کے سامنے میرا کھڑا ہونا میری اس زندگی کا مقصد ہے۔ ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور میں اس وقت دن کا سب سے اہم ترین ٹاسک کر رہی ہوں، سب سے پریشیس مومنٹ ہے یہ میرے لیے، کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، اور اس نے مجھے یہ موقع دیا، اس نے مجھے بطور تحفہ دیا کہ میں 1 to 1 اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں۔ آپ دیکھیں دنیاوی بادشاہوں کے لیے کیا یہ اجازت کسی کو ملتی ہے کہ کوئی اس تک اپروچ کر سکے؟ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا تحفہ اور انعام ہے کہ چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ موقع دیا کہ دن میں 5 دفعہ 1 to 1 پرسنل میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ، اور ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر و نیاز کرتے ہیں، راز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر سجدے کی حالت میں اس سے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہے کوئی دن کا کام اس سے زیادہ پریشس اور قیمتی؟ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ انہی دنیا کے کاموں کی وجہ سے ہم نماز کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب دل میں یہ خیال آنے لگے، جب نماز کے دوران کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مصروفیت بار بار آ کے ذہن میں آ رہی ہو، تو اس وقت خود ہی خود مجاہدہ کریں اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ،
اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہے. اور میرا موبائل فون تو بالکل بھی نہیں ہے. تو موبائل فون کو پلیز کمرے سے نکال دیا کریں یا آپ اس کمرے میں نہ ہوا کریں جدھر آپ نماز پڑھیں. کیونکہ اگر ہم اسے سائلنٹ بھی کرتے ہیں اس کا وائبریٹر تو بول رہا ہوتا ہے نا. یا پھر اس کو اسکرین فرنٹ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کی وہ لائٹ ہی آن ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی یہ قیمتی چیز ہے, ہم جتنا اس کو خوبصورت اور اسپیشل بنا سکتے ہیں نا اتنا بنانے کی کوشش کریں. تو جو چیز اس میں کمی کا باعث بنتی ہے اس کو نکال دیں آؤٹ آف دا ایکویشن. تھوڑی دیر کی بات ہے. دیکھیں نماز میں اگر کال آ بھی گئی آپ نماز تو نہیں توڑ سکتے نا. تو کیا کیا مقصد ہے فون کو پاس رکھنے کا, کہ بس یہ پتہ چل جاتا ہے اور پھر نماز, پھر پوری نماز میں کیا انتظار ہوتا ہے کب نماز سے سلام پھیروں, میں نے فلاں کو میسج کیا ہوا تھا اسی نے رپلائی کیا ہوگا, کس کا فون آ رہا ہے, کس نے بات کرنی ہے. نو, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. اور اس کنیکشن کو بلڈ کریں تھرو پریئر. ہم اور چیزیں سوچتے رہتے ہیں, اچھا اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے, اچھا یہ تقوی کی کیفیت کیسے آتی ہے, اچھا اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے, اچھا یہ ایمان کی مٹھاس کہاں سے ملتی ہے, عبادتوں میں لطف کہاں سے آتا ہے. فوکس سے آتا ہے, کوالٹی سے آتا ہے. اور اس کی پریکٹس دن میں 5 دفعہ میں کرائی جاتی ہے. کھڑے ہو اللہ کے سامنے, بھلا دو پیچھے جو کچھ ہے, فوکس کرو. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ رب کی پہچان کہ سارے دنیا کے کاموں میں ہو, لیکن جب اللہ کی پکار آ جائے بھول جاؤ کہ اور کوئی چیز موجود ہے. سو دس از اے کانسٹنٹ ٹریننگ اینڈ پریکٹس آف فوکس, کہ کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہ کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلمن, حنیفن فوکسڈ. کوئی چیز, چاہے وہ بیٹے کی محبت تھی, چاہے وہ اپنی جان کا آگ میں پھینکے جانے کا خوف تھا, nothing stopped him. اللہ کی کال ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ ٹریننگ روز نماز میں ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں, بند کریں چولہا بعد میں ہو جائے گی. فون پہ بات کریں, فون بند کریں, بعد میں ہو جائے گا فون. میسج کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, سٹاپ. ہم کہتے ہیں اچھا یہ میسج کر لوں نا پھر میں نماز پڑھتی ہوں. اچھا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ حرام ہے. میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس سے کچھ اور ایکسٹریم نہ سوچ لیں. But I'm telling you that if you are practicing, if you are on that path, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم کرتے چلے جاتے ہیں, ہماری نمازوں کے خشوع, ہماری نمازوں کا لطف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غفلت برتنے سے اتنی قیمتی چیز کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ جانا شروع ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں اتنی کوشش کے باوجود, اکثر کا یہی گلا ہوتا ہے نا, ہم کیا کریں, اتنی کوشش کرتے ہیں نماز میں خشوع نہیں آتا. وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خشوع جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف توجہ دینا, اللہ کی طرف فوکس دینا, وہ تو اندر کی کیفیت ہے. بٹ باہر کی کیفیات کے اوپر کام کرنا پھر بھی ہمارے کنٹرول میں اور بس میں ہے. تو پہلے ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے. اچھا جیسے میں نے ارکان کی بات کی, تو ان میں جس طریقے سے اب نماز کی رکوع میں گئے, تو اب یہ نہیں ہے کہ اب ہم رکوع میں جائیں اللہ اکبر اور رکوع میں گئے. اب دیکھیں تسبیح پڑھنی ہوتی ہے نا ہم نے رکوع میں, سبحان ربی العظیم, ٹھیک ہے. تو رب کی عظمت ہم بیان کرتے ہیں, ہم اس کی تسبیح, اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کتنا کوئی جلدی اس کو پڑھتا ہے کہ ابھی جانے کے ساتھ پھر سٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر رکوع کی جو پوزیشن ہے اس میں بھی پورے نہیں جاتے, آدھے کھڑے ہیں آدھے جھکے ہیں. تو سیکھیں, علم حاصل کریں کہ رکوع کی پراپر پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں جا کے جب اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں, پھر اس کے بعد اپنی تسبیح کو تسلی کے ساتھ کریں. پھر جب آپ اٹھیں رکوع سے تو پورے سیدھے کھڑے ہوں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آدھے اٹھے اور سیدھا سجدہ. تو ان تمام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, کیا احساس ہوتا ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ تبھی آئے گی جب سب سے پہلے ہمیں نماز کی ادائیگی, جو اس کے الفاظ ہیں ان کی درست پروننسیشن آتی ہو. یہ بھی امپیکٹ ڈالتے ہیں ہماری خشوع پہ. سبحان اللہ بولنا اور سبحان اللہ بولنا, ان میں فرق ہے. اللہ اکبر بولنا اور اللہ اکبر کہنے کا ایک فرق ہے. یہ روح تک کو جا کے نا اس کے اوپر تک یہ اثر کرتا ہے اگر درست الفاظ کی ادائیگی ہو. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, کتنی محبت کا اظہار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں اللہ سے. آپ دیکھیں جیسے سورہ فاتحہ سے ہی یہ بات
اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان سے، ہم بولتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے، تو شروع میں اب جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اگر ہم اس وقت یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں، تو کیا ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے کہ سمجھ ہی نہیں آئی اللہ اکبر سے سلام تک ہم نے کیا کہا؟ تو یہ ٹو سائیڈڈ کانورسیشن ہے. فیل اٹ، امیجن اٹ، اینڈ دین سی دا لیول آف خشوع یو ول ڈیولپ ان یور پریئر. وہی بات ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز سے بھاگ کے پناہ میں آ گئے. ابھی ہماری نمازوں کی کیفیت ہوتی ہے جیسے قید میں ہے، سلام پھیرو کہ آزاد ہو باہر نکلیں. لیکن جیسے جیسے خشوع بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، تو انسان انتظار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی، جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. تو جتنا نماز سے تعلق بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم پناہ میں آ گئے. دس از مائی سیف ہیون، ناؤ آئی ایم ایٹ پیس، اور میں اس میں سے نکلنا نہیں چاہتی. وہ اتنی کیفیت کو انسان انجوائے کرنے لگتا ہے. تو جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے، یہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور آگے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا اور اس کو وہ دے دیا گیا. تو یہ ادھر ہی ادھر دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر تسبیحات، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پھر سجدے میں جانا. سجدے نماز کی جسے کہتے ہیں نا اس دا کلائمیکس آف دا پریئر. یہ اصل وہ مقام ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو جس کو یہ لطف آ جائے اور جس کو یہ مل جائے، جس کو یہ مقام واقعی میں حاصل ہو جائے، اس کا تو سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. اس کو تو انتظار ہوتا ہے کہ میں کب اپنا سر سجدے کی حالت میں لے کر جاؤں. اور آپ دیکھیں سجدے میں بھی کیا پڑھنے کو کہا گیا؟ تسبیح. ٹھیک ہے، سبحان ربی العالی. اور اس میں بھی مختلف تسبیحات ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں سجدے کی بھی، تو وہ سیکھیں تاکہ نماز کے لطف کو بڑھائیں کہ اچھا اور کس کس انداز میں اللہ کی تسبیح کی جا سکتی ہے اس موقع پر. پھر دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے اس میں بھی، سجدے میں بھی جلدی نہ مچائیں. یہ کیسا سجدہ ہوا کہ پہلے تو ہمیں سجدے کا پوزیشن پوسچر ہی نہیں پتا ہوتا. پہلی مسٹیک ہم اس میں کرتے ہیں جس سے خشوع امپیکٹ ہوتا ہے، جس سے سجدے کی کیفیت امپیکٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں. اچھا اٹھتے ہیں تو بیٹھ کے اسٹریٹ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہاف اٹھے ہوئے ہیں اور پھر واپس سجدے کی حالت میں. کہاں سے آئے گا خشوع؟ تو دو سجدوں کے درمیان پھر بیٹھے ہیں تسلی سے. اور جو دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے اتنی خوبصورت دعا ہے، اور صرف مانگنا ہے اس دعا کے اندر. اتنی خوبصورت اور اتنی جامع دعا ہے کہ کوئی چیز پیچھے نہیں رہتی اس دعا میں. اس دعا کو مانگیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہوں. اسی طریقے سے جب اتحیات پہ بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ احساس، ان کی درست ادائیگی، درست پوسچر، ہر پوسچر کو اس کا ٹائم دینا، یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو ہماری نماز کے خشوع کو امپیکٹ کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اعضاء کا پرسکون ہو جانا، تو اس کے لیے لباس مکمل ہونا چاہیے. جیسے ہم نے کہا نا صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو مکمل بھی ہونا چاہیے. اب اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کے ہم دوپٹے کے ساتھ ہی کھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ دوپٹہ سلپ ہو رہا ہے، کیونکہ بار بار ہمیں لگ رہا ہے کہ میرے بال نکل رہے ہیں یا ادھر سے گر رہا ہے ادھر سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو نماز کی خشوع کو امپیکٹ کرے گی یہ چیز. اسی طریقے سے اگر لباس مکمل نہیں ہے، اگر ہم نے اسٹریٹ ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جتنی دفعہ رکوع میں جاتے ہیں تو ٹخنوں سے شلوار اٹھ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ وہ کانسٹنٹلی ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اچھا ٹراؤزر نیچے کرو، ٹراؤزر اوپر ہو گیا. تو لباس درست رکھنا کہ میں نماز کی کیفیت میں اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یا سجدے میں جانا تو شرٹ اوپر اٹھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان ساری فیکٹرز کا ہم جتنا جتنا احتیاط کریں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
بالکल भी मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी नमाजें कितनी महबूब हैं। नमाज हमारा आईना होती है, और यही असल में हमें बताती है कि हमारा अपने रब से ताल्लुक कैसा है। हम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं ना, उसका दीदार करना चाहते हैं। तो आज दुनिया में हम अपनी नमाजों का हाल देखेंगे कैसा है। और जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई उसके तमाम मामलात खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये जो लोग एक्सपीरियंस इस चीज को कर चुके हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि जैसे जैसे नमाजें ठीक होना शुरू होती हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद अफलहल मुमिनून अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तो ये फलाह, ये कामयाबी दुनिया में भी नजर आने लगती है, दुनिया के भी उसके मामलात दुरुस्त होने लगते हैं। तो इसलिए चाहे लिबास का मामला हो, चाहे जगह का मामला हो, या मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट। अब तरावी का ज़ाहिर है वक्त होता है जब रात के टाइम पे हम तरावी पढ़ते हैं, तो अब उसमें क्या है, थकावट भी है, नींद भी है। अब अगर हम वो टाइम हमें लग रहा है और हमें लग रहा है अच्छा अभी तो इतना रहता है, और कभी हम खुजलाना शुरू कर दें, और कभी हम एक टांग ऊपर कर रहे हैं, कभी दूसरी ऊपर कर रहे हैं, और कभी हिल रहे हैं, और कभी दुपट्टा सही कर रहे हैं, और कभी खारिश शुरू कर रहे हैं, तो ये सारी जो मूवमेंट्स है ना, ये उस नमाज के खुशू पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये बात याद रखनी है कि हमने जो बैरूनी अरकान है, यानी सुन्नत के मुताबिक अरकान को अदा करना, और अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखना, मूवमेंट मिनिमम रखना, यानी जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आपके जो जिस्म है बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट ना हो, बिल्कुल स्टिल, जैसे एक मुजस्समा जिसमें कोई हरकत ही ना हो। तो आप इंशाल्लाह एक एक स्टेप जब फॉलो करेंगे ना, तो इस चीज को आप महसूस करेंगे कि नमाजों की मिठास, नमाजों की ठंडक, नमाजों का एक जो लुत्फ है वो आना शुरू हो जाएगा, और एक अलग ही कनेक्शन होगा, एक अलग लेवल होगा नमाज का। तो इंशाल्लाह हम सब ने कोशिश करनी है कि अपनी नमाज के ऊपर काम करें, और उनके अंदर खुशू लेकर आए, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नमाज की तौफीक भी दे, और उसके साथ साथ खुशू की कैफियत में भी अल्लाह ताला हमारी हेल्प करे। तो उसमें साथ साथ अपने साथ ये मुजाहिदा करना ही पड़ता है। ये एक दफा नहीं होता कि हमने ना नमाज के शुरू में बहुत खुशू से नमाज शुरू की तो अब एंड तक खुशू से होगी, ऐसा नहीं होता। ये थ्रू आउट नमाज के दौरान इंसान को अपने आप को बार 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 वापस खुशू की तरफ लाना होता है। तो ये कांस्टेंट एक एफर्ट होती है, लेकिन जो इसको हासिल करना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जरूर अता करते हैं। तो इंशाल्लाह इसीलिए आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग की गई थी, नमाज की इस्लाह, नमाज की इस्लाह तजवीद और किसके साथ थी, तर्जुमे के साथ, हाँ। तो सलाह, सलाह की इस्लाह तर्जुमे और तजवीद के साथ। तो इंशाल्लाह मैं एडमिन से कहूंगी कि वो आप लोगों के साथ रोज का एक उसकी वीडियो शेयर कर दें, जिसमें हमने सिर्फ फोकस नमाज के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे और प्रोनाउंसिएशन पे किया था। ठीक है, सो एक एक जो हमारा अरकान, जो रुकन है, उसके अल्फाज क्या हैं, ठीक है, तो उनकी दुरुस्त अदायगी को सीखना और उसका तर्जुमा सीखना। तो इंशाल्लाह अगर हम इसको भी करना शुरू करेंगे तो हमें अपनी नमाजों में एक फर्क ऑटोमेटिकली फील होना शुरू होगा। और नमाज को ठहर ठहर के पढ़ना, कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो ये है असल में नमाज में खुशू। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फलाह पाने वाले मोमिनों की जो सबसे पहली क्वालिटी और सिफत बताई वो क्या है, कि वो नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं।